السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة. قابل احترام بزرگ و دوستو، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں عام طور پر انسانوں پر ہر چیز کی فراوانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات بے شمار ہیں۔ انعامات کی مختلف شکلیں ہیں۔ کھانے پینے کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے انسان اگر جائزہ لے تو چیزوں کی فراوانی بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمین اپنے خزانے اگلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی دی ہے۔ لیکن ایک طرف چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہر چیز میں کثرت ہے، ہر چیز میں اضافہ ہے، لیکن انسان کے دل کے اندر ایک کمی کا، ایک محتاجگی کا، ایک اندر سے کسی چیز کے نہ ہونے کا اندیشہ لگا ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں، اپنا خود جائزہ لیں کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے کتنے قسم کے جوڑے ہیں، اور آج سے تھوڑے سے عرصے پہلے چلے جائیں، اپنے بڑوں کی زندگیاں دیکھیں تو اس وقت ان کے پاس کتنے جوڑے ہوا کرتے تھے۔ تو ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، کسی بھی قسم کے اعتبار سے چیزوں کی فراوانی اور کثرت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان جو ہے اندر سے ایک کمی کا جو ہے نا، اس کے اندر ایک اندیشہ لگا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو دعائیں ہیں وہ بڑی جامع ہیں، نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من القلۃ والفقر والذلہ۔ فقر کہتے ہیں محتاجگی کو، فقر کہتے ہیں محتاجگی۔ انسان کے پاس سب چیزیں ہوں پھر بھی وہ محتاج ہے۔ انسان کے پاس سب چیزیں ہوں پھر بھی محتاج۔ انسان کے پاس سب چیز کی فراوانی ہے پھر بھی اندر سے کمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا، من کان ہمہ طلب الدنیا، جس کسی کے دل میں، کسی کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہو جائے۔ تھوڑا سا بچے کو سنبھال لیں، گزارش ہے، بچے کو تھوڑا سنبھال لیں، جزاک اللہ خیر۔ اگر کسی کے سامنے صرف دنیا مقصد ہو جائے، فرق اللہ شملہ، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو بکھیر دیتے ہیں۔ وجعل الفقر بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کے آنکھوں کے سامنے ایک کمی کو لے کے آتے ہیں۔ وجعل الفقر بین عینیہ، اس دعا میں اسی فقر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ وجعل الفقر بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے ہمیشہ ایک اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میرے ساتھ کمی کا، میرے ساتھ کہیں جو ہے محتاجگی کا یعنی کوئی اندیشہ نہ ہو۔ اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے، انسان کے ذہن پر، انسان کی سوچ پر، انسان کی یعنی صحت پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان اس بات کا جو ہے ہمیشہ اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس یہ چیز کی کمی ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میں ناکام کیوں ہوں؟ اور اس کا اثر انسان کی صحت پر، اور خاص طور پر اس صحت پر جو ذہن سے متعلق ہے۔ انسان ہمیشہ جو ہے مایوسی کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، میرے پاس کمی ہے، میرے پاس اس چیز کی کمی ہے۔ انسان ہمیشہ جو ایک مایوسی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس،
دو نعمتیں بڑی بہترین ہیں، عام طور پر لوگ اس معاملے میں دھوکے میں پڑے۔ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور ایک فرصت ہے۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس صحت میں بھی جو انسان کی ذہنی صحت ہے، دماغی صحت ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیں تو اللہ نے جو زندگی اسلام کے ذریعے سکھائی ہے وہ ایسی زندگی ہے کہ ذہنی طور پر میں پرسکون رہوں اور میرے ساتھ رہنے والے بھی ذہنی طور پر پرسکون رہیں، نہ میں ذہنی طور پر پریشان رہوں، نہ میں میرے ساتھ رہنے والوں کو ذہنی طور پر دباؤ میں رکھوں۔ جب آدمی ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہے، اور پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جیسے میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کوئی بھی پریشانی انسان کی زندگی میں آتی ہے، وہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ دوسروں پہ بلیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ آدمی سوچے کیا وہ عمل ہے جس عمل کی وجہ سے میری صحت پر اثر پڑا، اور خاص طور پر میری ذہنی صحت پر اثر پڑا، جس کی وجہ سے شوہر اپنی بیوی پہ جو ہے ذہنی دباؤ ڈالتا ہے، بیوی اپنے شوہر پر ذہنی طور پر ہمیشہ تناؤ میں رکھتی ہے، دباؤ میں رکھتی ہے، جس کی وجہ سے گھریلو زندگی، گھریلو معاملات سارے کے سارے بالکل منتشر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شاق شاق اللہ علیہ، جو کوئی مسلمان کسی کو پریشان کرتا ہے اللہ اسے پریشان کرتے ہیں، جو کوئی کسی کو تنگ کرتا ہے اللہ اسے تنگ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک غزوہ ہوا، واپسی ہو رہی تھی، صحابہ ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، جہاں انہوں نے قیام کیا راستہ تھا، وہ راستے کو تنگ کر دیا۔ بعض مرتبہ آدمی آنے جانے والوں کو تنگ کر دیتا ہے، بیٹھ کر، روک کر، کسی بھی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آنے جانے والوں کا راستہ تنگ ہے، تو آپ نے اس موقع پر یہ جملہ فرمایا، جو کوئی کسی کو پریشان کرتا ہے اللہ اسے پریشان کرتے۔ یہ نظام ہے۔ اتنی چھوٹی بات ہمیں سکھائی گئی۔ بلکہ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک صحابی ایک صحابی کی چادر انہوں نے چھپا لی، وہ صحابی پریشان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، میری چادر نہیں مل رہی۔ وہ صحابی فوراً آ کے کہنے لگے، یہ میرے پاس ہے، میں نے ایسے ہی مذاق میں چھپا لیا، مذاق میں پریشان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا، دیکھو جو آدمی کسی کو پریشان کرتا ہے اللہ اسے پریشان کرتے۔ تو یہ جو ذہنی طور پر آدمی پریشان ہوتا کیوں ہے، کرتا کیوں ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی دیکھیں، ایک انسان اس وقت کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، دنیا میں جو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ذریعے سے، جیسے صحابہ کہتے تھے، ایک ایسا اسلام اللہ نے ہمیں دیا ہے، وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اسلام کی آسانیوں کی طرف لانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اسلام میں آسانیاں ہیں، آسانیاں صرف نہیں، آسانیاں ذہنی طور پر، آسانیاں مزاج کے طور پر، آسانیاں گھریلو زندگی میں۔ لیکن ایک انسان جب بچہ، اس کی زندگی دیکھیں آپ، عام طور پر جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس بچے کو سب سے زیادہ ضرورت محبت کی ہوتی ہے، پیار کی ہوتی ہے، توجہ کی ہوتی ہے، جس کو قرآن پاک نے کہا حناناً، حدیث میں فرمایا وَجَعَلْتُ لَكَ حَنَانًا فِي صَدْرِ أَبَوَيْكَ، ہم نے ماں باپ کے دل میں وہ محبت ڈال دی، اور بچہ اس کا محتاج، اس کا پیاسا ہوتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے موقع پر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو حق کر رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دے رہے ہیں۔ وہ صحابی نے پوچھا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح معاملہ نہیں کیا، آپ ایسا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کے دل سے وہ محبت، وہ نرمی نکال دی جائے، اس کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک چھوٹا بچہ وہ محبت کا، نرمی کا محتاج ہوتا ہے۔ اس موقع پر اس کے ذہن پر فوراً ماں باپ دباؤ ڈالتے ہیں،
تعلیم کا دباؤ کہ بھئی کہ اس کو پڑھنا ہے. تعلیم میں ایک گول دیا جاتا ہے بھئی آپ کو اس کو پڑھنا. انسان کیسے جو ہے نا ذہنی پریشانیوں کے ساتھ، ذہنی تناؤ کے ساتھ بڑھ رہا ہے. دیکھیں چھوٹے بچے کو، حالانکہ وہ ابھی کھیل کود اس کی زندگی ہے، کھیل کو ابھی محبت اس کا عمل ہے، اس کے ساتھ جو ہے تعلیم کے عنوان پر ابھی اس کو جو ہے یعنی کبھی اس کے ساتھ کھیل کود بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب شروع میں ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایک واقعہ یاد آیا. ہرقل کے دربار میں پہنچے. ہرقل نے پوچھا کہ آپ کے پاس جو نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے؟ الحرب لنا سجن. انہوں نے کہا ہاں ہوتی ہے، ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے. اچھا کیا ہوتا ہے، رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ یہ ہوتا ہے کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کبھی وہ جیتتے ہیں کبھی ہم جیتتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو ہمیشہ جیتنا چاہیے، ہمیشہ فتح ہونا چاہیے. یہ ایک تربیت کا ایک بہترین ایک عمل اللہ کی طرف سے ہمیں سیرت کی روشنی میں سکھایا جا رہا ہے. بچوں کو جب ہم بڑا کریں، ان کی تربیت ہو، ہار قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو. بچہ جب ہار قبول کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتا اپنے اندر، چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہو، چاہے وہ اسپورٹس کے میدان میں ہو، وہ بچہ ہمیشہ زندگی سمجھتا ہے جیت کا نام ہے. وہ کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ مجھے ہارنا ہے. جب وہی بچہ بڑا ہو کر عملی میدان میں جاتا ہے، عملی میدان اس کا شروع ہوا کالج، یونیورسٹی، جاب، سوشل لائف، فیملی لائف، اور وہاں پر جب تلک الایام نداولها بین الناس، دنیا کی زندگی تو ایسی نہیں چلتی کہ ہمیشہ جو ہے کامیابی خوشی ہو. جب وہ چیز سامنے آتی ہے فوراً وہ جو ہے نا مایوس ہونا شروع ہوتا ہے، ذہنی طور پر بیمار ہونا شروع ہوتا ہے. میرے اندر کچھ کمی ہے، میرے اندر کچھ کمی ہے. نہیں، اسی لیے دوستو ہماری ذمہ داری اور ہمارے اپنے بچوں کے لیے ہم جو ہے اس طرح سے ہم جو ہے ایک صحیح مسلم میں ایک دعا آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا سکھائی. کیونکہ دنیا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خوشی بھی ہے اور غم بھی ہے. انسان ذہنی طور پر بیمار اس وقت ہوتا ہے جب وہ یہ طے کرتا ہے کہ مجھے پرفیکٹ رہنا ہے یہاں پہ، مجھے یہاں پر کوئی چیز میرے گھر میں، میرے بچوں میں، ان کا گول ایگزام کا، ٹیسٹ کا یہ ہے، امتحان میں اتنا لانا ہے آپ کو جو ہے نا یہ کرنا ہے. تو آدمی جب اس طریقے سے پرفیکٹ جب رہتا ہے، کوشش کر، پھر اس کے بعد اس کی جو ہے نا اس کا اثر اس کے ذہن پہ پڑتا ہے، کیونکہ وہ قبول نہیں کرتا کہ میں اس دنیا کے اندر ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا میں 4 باتیں آپ نے مانگی بڑی بہترین. سب سے پہلے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. سب سے پہلے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ سوچو کہ آپ کون ہیں آپ ہیں کون. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں. میں کون ہوں؟ آدمی سب سے پہلے اپنی حیثیت تسلیم کرے، میں ہوں کون. ایک طالب علم جو ہے اپنے استاد کے پاس کئی عرصہ رہنے کے بعد وہ جب جانے لگا، کہا کہ میں نے آپ سے کئی چیزیں سیکھی ہیں، مجھے کچھ ایک نصیحت کرے. انہوں نے 2 نصیحتیں کی. کہا کہ جو کبھی خدائی کا دعویٰ مت کرو، کبھی نبی ہونے کا دعویٰ مت کرو. وہ کہنے لگا حضرت میں کیسے کر سکتا ہوں، خدا ہونے کا دعویٰ میں کیسے کر سکتا ہوں، نبی ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں. فرمایا دیکھو یہ ذہن بنانا جو میں چاہوں گا وہ یہاں پر ہو، اور جو میں کہوں گا وہی سچ ہے. میں جو کہوں گا وہی سچ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات بابرکت ہے، ورنہ تو آپ کے سوا ہر ایک کی زبان غلطی کر سکتی ہے. جو میں چاہوں وہی ہوگا، یہ تو خدا کی صفت ہے. آج یہی مزاج اپنے دوستوں میں، اپنے گھر کے اندر لائیں. وجہ اس کی ہے کہ ہم نے اپنی حیثیت کو بھلا دیا. میری حیثیت بندہ ہے، میں بندہ ہوں. اور بندہ جو ہوتا، اگلا جملہ کیا ہے؟ ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک. یا اللہ تیرا فیصلہ میرے بارے میں ہو چکا ہے. جس وقت میں ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تو نے فیصلہ میرے بارے میں کر دیا، میری زندگی کا، میری صحت کا، میری نعمتوں کا، میرے رزق کی تقسیم کا. ماضٍ فی حکمک.
یہ کتنا بڑا ایک پیغام ہے. آدمی جو ہے نا بالکل اس کے ذہن سے ہر قسم کا ڈپریشن، ہر قسم کی ذہنی بیماری اس کے ذہن سے نکلنے کا ایک راستہ ہے. بلکہ آپ کو بتاؤں، یہ جو دعا ہے، اس دعا کو محدثین نے عنوان باندھا ہے، کسی کو ذہنی طور پر فکر، غم، ہم اگر ہو یہ دعا پڑھے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جب سکھائی تو فرمایا کہ عبداللہ، کسی کو کوئی زبردست غم، فکر لاحق ہو. آج دیکھیں آج کا جو ماحول ہے، ایک عجیب سا فکر، عجیب سا غم، عجیب سے ذہنی طور پر پریشانی. وہ پریشانی باہر سے نہیں آئی، ہم اپنے ہاتھوں سے ہم نے کی ہے. اگر ہم جائزہ لیں، کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہیں. اپنے بچوں، اپنے بارے میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ مجھے پرفیکٹ رہنا ہے، مجھے کوئی بیمار کیسے آ سکتا ہے، میں کیسے ہو سکتا ہوں، یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. یہ نفسیاتی بیماری کا یہ پہلا قدم ہے. حالانکہ دنیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تقلبات بنائے ہیں، موسم میں تبدیلی، حالات میں تبدیلی. تو یہ تبدیلی اس دنیا کا نیچر اور فطرت ہے. جب اس دنیا کے اندر تبدیلی ہے تو میری زندگی کے اندر حالات میں بھی تبدیلی ہوں گی. مجھے اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے. اس کے لیے سمجھنا ہے کہ میں بندہ ہوں، میرے والدین بھی اللہ کے بندے ہیں. میرے بارے میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے، ماضٍ فی حکمک. اور چوتھا جملہ تو اور بڑا طاقتور، عادل فی قضاؤک. عادل فی قضاؤک. جو فیصلہ اللہ کی طرف سے میرے بارے میں ہوا ہے وہ انصاف پر ہے. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، کوئی بھی پرابلم اپنی ذات پر یا اپنے گھر پر آتا ہے، آدمی ایک ہی زبان پر چیز آتی ہے، میرے ساتھ اللہ نے یہ کیوں کیا، میرے ساتھ اللہ نے یہ کیوں کیا. کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، تبھی تو میں کشکال کر رہا ہوں. عادل فی قضاؤک، کہ اس کا ایک ایک فیصلہ عادل پر ہے، انصاف پر ہے. کیونکہ دنیا کا جو نظام ہے وہ خیر اور شر، خوشی اور غم، ان دونوں پر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا بہترین ارشاد ہے، کوئی بھی آزمائش مجھ پر آتی، کوئی بھی دنیا کی پریشانی مجھ پر آتی، سب سے پہلے میں یہ دیکھتا یہ پریشانی میرے دنیا پہ آئی یا دین پر آئی. دین پہ آنے کا مطلب آدمی کی نماز چھوٹ جائے، فرض چھوٹ جائے، اس سے حرام ہو جائے، اس سے گناہ کبیرہ ہو جائے، یہ دین پر پریشانی آ رہی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو پریشانی آ رہی ہے زندگی میں، دنیا پہ آئی یا دین پہ آئی. دین پہ نہیں آئے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا ہے، دین اور دنیا میں اللہ عافیت سے رکھے. ہاں فوراً دین پہ آئی ہے، اللہ سے استغفار. دنیا پر آئی ہے، میں شکر کرتا ہوں یا اللہ تو نے میرے دین کی حفاظت فرمائی. اور اسی موقع پر میں یہ سوچتا ہوں، اپنا جائزہ میں لیتا ہوں. اپنا جائزہ کیا جائزہ؟ کہ یہ جو آزمائش آئی ہے، پریشانی آئی ہے، میری کتنی کمیاں ہیں، میرے اندر کتنی کوتاہیاں ہیں، میرے اندر ہم اس کا جائزہ نہیں لیتے، جس کی وجہ سے شکایت ہوتی ہے میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیوں یہ فقر، قلت سمجھیں، کمی میرے ہی اندر کیوں ہے. سب پرفیکٹ ہیں؟ نہیں، سب پرفیکٹ نہیں ہے. بڑے سے بڑا بادشاہ دنیا میں ہے، وہ بھی کسی کا محتاج ہے، وہ بھی کسی کا محتاج ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ میں سب بادشاہوں پر بادشاہ بننا چاہوں، دنیا میں فساد ہوگا. ہر علم والے کے اوپر اللہ نے ایک علم والا رکھا، ہر طاقت والے کے اوپر ایک طاقت والا اللہ نے رکھا. انسان یہ سوچے کہ اللہ نے میرے ساتھ جو معاملہ فرمایا وہ انصاف پر، عدل فی قضاء. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس غم اور پریشانی کو دور کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں. اس دعا سے پہلے آپ اللہ سے اللہ کے ناموں کا سوال کر رہے ہیں. ایسا سوال شاید کسی دعا میں ہو. 4 قسم کی باتیں آپ نے فرمائی. اسألک، اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک. یا اللہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں ان ناموں کے ذریعے، جو نام، جو اسماء حسنی تیرے خوبصورت ہیں. ہم جانتے ہیں 99 نام، یہ اللہ تعالیٰ کی یہی صرف نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے وہ نام جو اللہ نے ہمیں بتائے. ایک نام اللہ تعالیٰ کے وہ بھی ہیں جو نام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ان ناموں کی برکت سے، اور ان ناموں کی برکت سے جو تو نے نبیوں کو خاص سکھائے ہیں اور انہوں نے کسی کو نہیں بتایا.
چوتھا، ان ناموں کی برکت سے جو نام پچھلی آسمانی کتابوں میں اتارے ہیں جو کوئی نہیں جانتا، اس زمانے کے لوگ جانتے تھے۔ 4 اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قسمیں بیان کر کے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب غمی۔ 4 چیزیں، اے اللہ اس قرآن پاک کو میرے دل کی فرحت، خوشی اور بہار بنا دے۔ آدمی نکلنا چاہے اپنے ذہنی بیماری سے نکلنا چاہے، ذہنی طور پر صحت مند ہونا چاہے، مینٹلی طور پر اگر اسٹرانگ ہونا چاہے، اعتماد، کانفیڈنس اس کے اندر ہو، سب سے پہلا جملہ اللہ فرما رہے ہیں میرے قرآن پاک سے تعلق پیدا کرو۔ اس کا سب سے پہلا مرحلہ ہے تلاوت شروع کرے۔ آدمی بسم اللہ بول کر قرآن پڑھے، اللہ کا نام لے کر، پھر دیکھیں اس کے دل کے اندر کیسی اللہ تعالیٰ ایک ہمت اور قوت پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسرا، صرف قرآن کی تلاوت تک نہیں، قرآن پاک کی وہ زندگی اپنے اندر لائے۔ اب قرآن پاک کی ایک زندگی ہے، جب وہ زندگی سے انسان ہٹتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی کو ہم پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پریشانی کہاں سے آتی ہے؟ ذہن سے آتی ہے۔ سب کچھ میں، جیسے میں نے بات شروع کی، فراوانی کا دور ہے، چیزوں کی کثرت کا دور ہے، لیکن انسان کو قلت کا خوف ہے، میرے پاس کمی ہے۔ انسان کو محتاجگی کا خوف ہے، فقر کا ہے۔ انسان کو ذلت، ناکامی برداشت ہی نہیں کر پا رہا۔ وجہ کیوں ہے؟ شروع سے ہی اس کا ذہن یہ بنا ہے مجھے پرفیکٹ رہنا ہے، مجھے کامیاب۔ ناکامی کو قبول کرنے کی صلاحیت اس نے سیکھی ہی نہیں۔ آپ نبیوں کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، نبیوں کی ابتدائی زندگیاں ناگواریوں کے ساتھ، ناکامیوں کے ساتھ گزرتی ہیں، نبیوں کی زندگیاں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ آدمی قبول کرے، برداشت کرے، تاکہ جب پریکٹیکل میدان میں جب کوئی جائے، میاں لڑکا لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، خدا نخواستہ 2-3 چیزیں، اگر کچھ چیز ہو جائے، کہاں سوچتے ہیں نہیں یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ ان بچوں نے ہار قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کی۔ جاب چلی جائے پریشان ہو جائے، جاب جانا یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ گھر کی زندگی میں مسائل کا آنا یہ زندگی کا حصہ ہے، بیماریوں کا آنا یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو جو ہے نہیں بنائے گا، قرآن پاک سے نہیں جوڑے گا، پھر سوچے گا یہ میرے سب صحیح ہے، میرے اندر کمی ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس طرح سے وہ ذہنی طور پر بیمار ہو کر چلے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتیں۔ سب سے پہلی بات، آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور دوسری بات یہ اپنے اندر اعتراف کرو کہ جو کچھ فیصلہ میرے بارے میں ہو رہا ہے وہ ہو چکا ہے، وہ انصاف کی بنیاد پر ہے، ظلم کی بنیاد پر نہیں۔ اب اللہ سے مانگو، اے اللہ ذہنی ٹینشن، ذہنی تناؤ، ذہنی بیماریاں دور کر دے۔ کس کے ذریعے سے دور کر دے؟ دواؤں کے ذریعے سے؟ کس کے ذریعے؟ قرآن پاک کی زندگی کے ذریعے سے، اور اس کے ذریعے سے میرے دل کو نورانی کر دے، اور اس کے ذریعے سے میرے غم کو، میرے فکر کو جو ہمیشہ سوار رہتے ہیں اس کو دور کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا اگر کوئی شخص پڑھ لے، اللہ اس کی زندگی میں خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ ابدلہ فرحا، فرح کہتے ہیں خوشی کو، کہ اندر سے خوش۔ یہ آدمی یہ سوچے اس چیز کو، کہ ان چیزوں کو سوچ کر آدمی جب اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے دوستو زندگی گزارنا نہیں ہے، زندگی گزارنا سیکھنا ہے۔ اپنے بچوں کو زندگی کے وسائل دینا، چیزیں دینا یہ سلوشن نہیں ہے۔ بچوں کو زندگی گزارنا سکھانا یہ اصل چیز ہے، کہ کیسے بچے زندگی گزاریں، کن کن حالات سے کیسے گزریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔